حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے امیر ترین گھرانے کے چشم و چراغ اور والدین کے بڑے ہی لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کے والدین کی ہر وقت یہ خواہش تھی کہ ہمارے بیٹے سے بڑھ کر کسی کی اچھی خوشبو اور اچھا لباس نہ ہو۔ جب یہ کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو آگے پیچھے نوکروں کی ایک جماعت ساتھ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خوبصورت زلفوں والا، خوش لباس اور ناز و نام والا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطرت سلیمہ سے نوازا تھا۔ جب آپ کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم سے شناسا ہوئے تو ایک دن دار ارقم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے تک والدین کے خوف سے اسلام کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا۔ ایک دن عثمان بن طلحہ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور جا کر آپ کے والدین کو خبر کر دی کہ مصعب تو بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سننا ہی تھا کہ والدین اور قوم کے سب لوگ بگڑ گئے۔ ناز و نعمت میں پلنے والے اس جوان کے لیے جینے کی راہیں تنگ کر دی۔ اب اس لباس کی جگہ جس کو بڑے بڑے لوگ حسرت سے دیکھتے تھے ایک خردرے کمبل نے لے لی، اور وہ جسم جو پھولوں کی سیج پر لیٹتا تھا اس پر تازہ کھجور کی چھڑیوں سے ضربیں لگائی جانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سے جب اپنے صحابہ پر دن بدن ظلم و ستم بڑھتا دیکھا تو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنے جان و ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ چلا جائے۔ جب مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی توق و سلاسل سے کسی طرح رہائی پانے میں کامیاب ہو کر حبشہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ حبشہ قیام کرنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم قرآن اور مبلغ اسلام بنا کر یثرب سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم ہوئے۔ یہاں ان دونوں بزرگوں نے مل کر تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی مخلصانہ کوششوں سے اوس و خزرج کے بے شمار گھرانے نور اسلام سے جگمگا اٹھے۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کو اسلام کی طرف کیسے مائل کیا جائے۔ حسن اتفاق کے ان قبائل کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ سعد بن معاذ نے اسید سے کہا، جاؤ ان لوگوں کو جا کر منع کرو کہ یہ ہمارے لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ نہ کریں، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ یہ کیا تم ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنانے آ گئے ہو۔ حضرت سعد کے جوش دلانے پر اسید غصے سے بھرے ہوئے اپنا اسلحہ اٹھا کر چل پڑے۔ حضرت اسد نے جو اسید کو دور سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو یہ قبیلے کا سردار آ رہا ہے۔
اللہ کرے کہ وہ آپ کی بات مان لے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ آ کر بیٹھ گیا تو میں ضرور اسے تبلیغ کروں گا۔ اتنے میں اسید آ پہنچا اور کھڑے ہی کھڑے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب اسید اپنے دل کی بڑاس نکال چکا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے فرمایا بھائی آپ تشریف رکھیں، میری بات سن لیں، اگر پسند آئے تو مان لینا، اگر اچھی نہ لگے تو بڑی خوشی سے رد کر دینا۔ اسید کی قسمت بدلنے ہی والی تھی۔ اس نے کہا بات سننے میں کیا حرج ہے، فرمائیے کیا بات ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد دل سے قرآن مجید کی کچھ آیات اور اسلام کی کچھ باتیں سنائیں۔ حضرت اسید نے کامل یکسوئی اور پوری توجہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی۔ آخر بولے صاحب یہ فرمائیے کہ جب کوئی تمہارے دین میں داخل ہونا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لباس اور بدن کی طہارت کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اٹھے اور نہا دھو کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس حضرت سعد کے پاس آئے اور حسن تدبیر سے حضرت سعد کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بھی آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد سے بھی گالیاں سنی۔ جب سعد کا گالیاں دے کر غصہ دور ہوا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شفقت سے کہا بھائی ذرا بیٹھ کر میری بات تو سن لو، اگر پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پسند ہو تو قبول نہ کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے کہ بات سننے میں کیا مذائقہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے متعلق کچھ با اثر باتیں کی اور درد دل کے ساتھ کچھ قرآن مجید کی آیات بھی سنائی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ اس طرح سے اتری کہ حضرت سعد فوراً مسلمان ہو گئے۔ پھر یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنے قبیلے میں آئے اور آتے ہی پکارا اے بنی عبد الاشہل تم لوگوں کا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ سب نے کہا تم ہمارے سردار ہو، تمہاری رائے بہتر ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اچھی طرح سن لو، آج کے بعد خواہ کوئی مرد ہو یا عورت میں اس سے کلام کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ آپ کے اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جسمانی عیش و نمائش کو بلا کر صبح و شام اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے۔ ان دنوں آپ کے جسم پر ایک چھوٹا سا کمبل ہوتا تھا جسے ککر کے کانٹوں کے ساتھ سامنے سے ٹانکے لگا لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ جسم پر ایک پھٹا پرانا سا کپڑا تھا جو پوری طرح جسم کو نہ ڈھانپتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس حال میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ کہاں اس شہزادے کی مکہ والی پرتعیش زندگی اور کہاں یہ خستہ حالی۔ کفر اسلام کی جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گی۔ ان سب جنگوں میں غزوہ بدر کا مقام بہت بلند ہے کہ اس میں لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور فرمایا اب تم جو چاہو کرو میں تم کو بخش چکا ہوں۔
اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مؤصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا علم عطا کیا۔ پھر بدر کے بعد 3 ہجری کو جب معرکہ احد پیش آیا تو اس میں بھی حضرت مؤصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسلامی فوج کے علم بردار بنے، اور اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن امیہ کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ آپ شکل و صورت کے لحاظ سے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ جنگ کے بعد جب لاشوں کی پڑتال کی گئی تو حضرت مؤصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر لاشوں کے درمیان ابدی نیند سو رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ جب مکہ کے اس شہزادے کو کفن دیا جانے لگا تو یہ بڑا ہی رنج انگیز منظر تھا، جسے دیکھ کر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تڑپ اٹھے۔ آپ کو کفن کے لیے جو چادر میسر آئی وہ ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس سے آپ کا سر ڈانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود حضرت مؤصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے میں شریک تھے، فرمانے لگے مؤصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ڈانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اللہ اللہ کیا شان کہ یہ راہ حق کا مسافر، اسلام کا عظیم اور بے لوث مبلغ آیا تو شہزادہ تھا، منزل پر پہنچا تو پاؤں سے ننگا، فردوس بری کو صدارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔